بیک ناظرین. فوزیہ یہی جو گفتگو ہو رہی تھی پہلے کہ آپ کچھ اور کہہ رہی ہیں، احسن اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں کی ترجیحات کا مسئلہ ہے، آپ کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ اس وقت سکیوڈ ہے، اس وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ رہی. اور ایک طرف وہ مسئلہ ہے، دوسری طرف ایک ہم پولیٹیکل اس میں چلے جاتے ہیں کیوس میں، کیونکہ جھگڑا آپ لوگوں کا ہماری ترجیحات بالکل واضح ہیں. ہم سسٹم کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس ملک میں جمہوری نظام چلے. وہ تو چل رہا ہے نا سسٹم، اس کے لیے لڑائی کیا کرنی؟ نہیں آئی ایم سوری. اس وقت جو انارکسٹ فورسز کام کر رہی ہیں وہ اسی پہ درپے ہیں کہ اس ملک میں اتنی انارکی پھیل جائے. انارکسٹ کس کو کہہ رہی ہیں آپ؟ ذرا ایکسپلین کر دیں. I just cannot name anybody. انارکسٹ فورسز ہیں. آپ دیکھیں نا جو پچھلے 3-4 دنوں میں ہوا، آپ اس کو کیا کہیے گا؟ یہ کس قسم کی افواہیں تھیں؟ افواہ سازی کیا انارکیزم کی طرف نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ابھی انہوں نے ذکر کیا ہم احتساب کی طرف جا رہے ہیں. کیا یہ مجھے بتائیں گے یہ اس والے احتساب کا ذکر کر رہے ہیں جو 1997 میں انہوں نے سیف الرحمان کی سرکردگی میں شروع کیا تھا، جس میں انہوں نے تمام قائدین کے خلاف کیسز لگائے تھے، جس میں تمام قائدین کو لیڈر آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہا ہے. یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہے ہیں نا. سیف الرحمان یہ احتساب کی بات کر رہے تھے، کرپشن کے حوالے سے بات ہوئی تو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ احتساب ہم چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بل جو ہے وہ پاس نہیں ہو پا رہا. وہ بھی ہو جائے گا، لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ والا احتساب، یہ وہ والا احتساب ہے جو انہوں نے شروع کیا تھا 1997 میں. کیا ہم لوگ ابھی بھولے نہیں ہیں اس واقعے کو کیا کیا ہوا ہے؟ اور میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اول تو آپ یہ یاد رکھیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین خود ان کے اپنے لیڈر ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب چاہیں ہمارا احتساب کر سکتے ہیں. اور اب احتساب بیورو کا اب اکاؤنٹیبلٹی کو آفس کا اب جب ایک چیئرمین آ گیا تو ان کو اس پہ کیا پریشانی؟ کامران ہم کوئی بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، وہی باتیں 2 سال سے وہی باتیں، جی اکاؤنٹیبلٹی ایسی نہیں ہے، یہ ہے ترجیحات، مطلب واٹ از دا پرابلم؟ بات یہ، اور ابھی آپ نے بھی کہا کہ جی کوئی خفیہ ہاتھ ہے پیچھے جس نے سپریم کورٹ کو کروایا. پرفارمنس ہے، کمپیٹنس ہے، لیول آف گورننس ہے، وہ ایشوز ہیں. وہ خفیہ بات تو یہ ہے نا کہ اور دیکھیں پچھلے 24 گھنٹے میں ملک میں کیا ہے. جو احسن اقبال نے بات کی کرپشن کی، بالکل صحیح ہے کہ کرپشن از اے پرابلم ان آور کنٹری، مگر بات یہ تو سمجھنی چاہیے ہمیں کہ آصف زرداری از ناٹ دی اونلی بینیفیشری آف دی NRO. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سارا ویٹ جو ہے یہ اس ایک بندے پہ کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آصف زرداری چور نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صاف ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ہی از ون آف دی NRO بینیفیشریز. بھئی 8000 کچھ اور بھی تو ہے نا، لیکن بیچ میں قاتل بھی ہے جو ہے وہی ہے جس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا نسیم ذرا، میرا خیال ہے جو قاتل ہے جس نے 30 قتل کیے ہیں وہ بہت زیادہ جرم، he is a bigger criminal than somebody who's stolen $60 million. I'm sorry. ایسے نہیں صاحب آپ کے ایسے they have drilled holes in people's knees. اس پہ کوئی کیوں نہیں بات کرتا؟ سپریم کورٹ بھی کیوں نہیں کرتا؟ سپریم کورٹ میں تو سلوٹ کرتا ہوں ان کو لاکھ دفعہ سپریم کورٹ کو. وہاں کیوں نہیں بات؟ ڈسپیئرڈ کی کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ ضرور آصف زرداری کی بات کریں، میں یہ نہیں کہتا نہ کریں، لیکن جو ڈسپیئرڈ ہے اس پہ آپ بات کرتے ہیں. آپ کے آج لیڈر نے بات کی، آپ تو کسی بریگیڈ کو نہیں بلا سکتے. بات کی آصف علی زرداری صاحب کی اور اسی پر فوکس کیا اور یہی کہا کہ جی جو پیسے ہیں وہ واپس لے آئے ملک میں اور معافی مانگے. تو یہ کامران شفیع کہہ رہے ہیں ایشو براڈر ہے، ناٹ جسٹ ون مین. دیکھیے اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم نہ اس احتساب کی بات کرتے ہیں جو سیف الرحمان صاحب نے کیا، نہ ہم اس احتساب کی بات کرتے ہیں جو 1993 سے 96 تک پیپلز پارٹی کے دور میں ہمارے خلاف انتقامی کارروائیوں کی صورت میں ہوا، نہ ہم اس احتساب کی بات کرتے ہیں جو مشرف صاحب نے نیب کی صورت میں کیا. اسی لیے ہم نے مل کر طے کیا تھا کہ ہم ایک شفاف آزاد ادارہ بنائیں گے تاکہ جس قسم کی کرپشن اس ملک کے اندر ہوئی ہو سیف الرحمان نے جو احتساب کیا تھا اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان لوگوں کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جا سکے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہوئی ہے. اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اکثر مساق جمہوریت کا حوالہ دیا جاتا ہے، جب ہم وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے میں اس ٹیم میں تھا تو یہ پروپوزل آئی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم جو ماضی کے کیسز ہیں ان کو ختم کر دیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو عوام کا ہم پر اعتماد نہیں رہے گا، اس کی بجائے ہمیں ایک آزاد ادارہ قائم کرنا چاہیے جس کے سامنے سب جا کے اپنی بے گناہی ثابت کریں. جو جھوٹے کیس ہیں، انتقامی کیس ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، اور اگر کوئی کرپشن میں ملوث پایا گیا، کسی نے اس قوم کی دولت لوٹی ہے تو اسے اس کی سزا ملنی چاہیے.
نہیں احسن، آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کیسز احتساب بیورو نے بنائے تھے وہ غلط تھے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور پھر دیکھیے اگر آپ ان کیسز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ درست ہے اور ہماری کریڈیبلٹی پہ فرق آئے گا، تو مجھے یہ بتائیے کہ جو حدیبیہ پیپر ملک کیس ہے جس میں ان کے اوپر الزام ہے میاں نواز شریف پہ 14 ملین ڈالرز کو انہوں نے لانڈر کیا ہے اور ان کے اپنے سمدی نے اس کی گواہی دی ہے، وہ پروسیکیوشن وٹنس ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر تو اس کا بھی حساب ہونا چاہیے، پھر ایک ہی حساب کیوں بار بار کیا جا رہا ہے؟ صاحب نے کیسز بنائے تھے اس پر آپ کو اعتراض تھا، جو کیسز بنائے اس پہ ہمیں اعتراض تھا، تو اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک ایسا ادارہ ہو کہ جس کی پھر آپ کیوں بار بار ان کیسز کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ 60 ملین ڈالر لایا جائے؟ وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ، اس کا مطلب ہے وہ مان رہے ہیں نا کہ وہ جو ہم نے کیا وہ درست ہے۔ پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ 14 ملین ڈالر کا جو آپ پر الزام ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ معاملہ ہے نا جو کامران بھائی نے بات کہی ہے نا، کرپشن is an issue. اس میں تو کوئی شک نہیں۔ Corruption is not an issue. It may be an offshoot of the issues. آپ کسی چیز سے انکار نہیں کر سکتے۔ It is not the main issue. اچھا، لیکن اس میں جو معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کرپشن کا تذکرہ آتا ہے تو ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جسے ہم سیاستدان کہتے ہیں نا، وہ ٹارگٹ پہ آ جاتا ہے۔ یہ بات ہے، ویل سیٹ۔ اور اس کے علاوہ بزنس مین اگر کرپشن کرتا ہے، کوئی سرمایہ دار کرپشن کرتا ہے، کوئی جرنلسٹ میرے جیسا کرپشن کرتا ہے، کوئی جرنیل کرپشن کرتا ہے، وہ سارے اچھا آپ تینوں سے میں سوال یہ اٹھتا ہے، نہیں اس وقت دیکھیں بات تو پوری جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کرپشن ایک تو یہ ہے کہ محدود کرپشن کی بات کر رہے ہیں، ایک سوسائٹی کے ایک طبقے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو 2.5 سال بعد ہم بیٹھ کے آج جو وزیر اعظم صاحب نے بھی خطاب فرمایا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ہم اپنی ترجیحات کو نئے سرے سے تشکیل دینے لگے ہیں 2.5 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد۔ اور ترجیحات میں کیا ہے جی؟ ہم وطن کارڈ دے رہے ہیں جی، ہم سیلاب کے لیے یہ کر رہے ہیں جی، ہم اکانومی کریں گے اور یہ کریں گے، اور اس میں ایک بات یہ بھی کہہ دی کہ ہم یہ جو 8 کارپوریشنز ہمارے 300 ارب کھا رہی ہیں، ان کی بھی۔ یہ مجھے یاد ہے کہ مارچ میں 10 یا 11 مارچ کو کابینہ کا اجلاس ہوا، کابینہ کے جو فیصلے اناؤنس کیے گئے ان میں یہ آیا کہ ہم ان 8 کارپوریشنز کی تنظیمیں نو کر رہے ہیں، سٹیجز بنائی گئی اور کہا گیا کہ اگست میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 1 سیکنڈ، سوال یہ جو اب تینوں سے اور احسن اقبال سے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سب اگری کر رہے ہیں کہ یہ جو فوکس ہے خالی کرپشن کا اور کچھ کیسز کا اور پولیٹیشنز کا وہ جائز نہیں ہے، تو پھر آپ چاروں یہ سوال سپریم کورٹ کے حوالے سے اٹھائیں نا، کیونکہ یہ اس وقت جو فوکس آ رہا ہے سب کرپشن پہ اور جو آصف علی زرداری اور جو باقی پولیٹیشنز پہ، تو پھر سوال تو اس میں میں نے تو 10 دفعہ لکھا ہے۔ اور این آر او کی بینیفیشری چونکہ میجر بینیفیشری پیپلز پارٹی تھی، لہذا اس پر فوکس آ گیا۔ تو آپ اس کو کیا کہیے گا احسن اقبال صاحب کہ 10 سال تک مقدمے چل رہے ہیں اور 10 سالوں میں ان مقدموں کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے جنہوں نے یہ کیسز بنائے تھے وہ بھی ڈس آنیسٹ تھے؟ وہ ڈس آنیسٹی وہ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ تو آپ سمجھتے ہیں یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ آپ نے بغیر ثابت کیے ہوئے کسی کو جیل میں رکھا وہ درست تھا؟ لیکن یہ آپ اپنا سوال دہرائیں گے؟ سوال یہ نہیں، دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ جو ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں فوکس بڑا نیرو ہے اور ساری ایمفیسس پولیٹیشنز پہ ہے، تو یہ تو سپریم کورٹ کے کیسز کے حوالے سے۔ میں سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ بات نہ کریں، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو کچھ کر رہی ہے وہ تو ایک گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک مقدمہ اس کے اندر زیر سماعت ہے۔ اب جو کامران صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جی 8000 دوسرے بینیفیشری بھی ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ، کسی کا قتل کا مقدمہ اڑ گیا، کسی کا ڈاکہ اڑ گیا، کسی کی رازداری اڑ گئی، 30 قتل اڑ گئے۔ اب سپریم کورٹ نے این آر او کو غلط قرار دے دیا، وہ سارے اسی زمرے میں آ گئے، ٹھیک ہے نا جی؟ کیا حکومت ان کو گرفت میں کیوں نہیں لے رہی؟ یہ حکومت کا کام ہے نا۔ عدلیہ نے تو کہہ دیا جی مقدمات بحال ہو گئے، ان کا محاسبہ کرو، پکڑو اور ان کے مقدمات، تو نیب ان کو لے گی نا؟ نہیں، نیب کے یہ کیسز نہیں ہیں، یہ تو فوجداری کیسز ہیں۔ ان کے کیسز کیوں نہیں بحال ہوتے؟ کون نہیں بحال کر رہا؟ کون نہیں پروسیکیوشن کون نہیں کر رہا؟ تو پروسیکیوشن میں ایم کیو ایم تو ان کی پارٹنر ہے، بس یہ ہے نا مسائل۔ پھر
انہوں نے وزیر اعظم دیکھیے میں تو سپریم کورٹ جس کے لیے میں اور میری بیٹی اور میری بیوی نے 1.5 سال ہم باہر کھڑے ہوئے دھوپ کے اندر 3 دن ہر ہفتے اور ٹیئر گیس کھائی, ڈنڈے نہیں پڑے بٹ لاٹھی چارج ہوئے, اس جوڈیشری کا نہیں کیا. میں تو ضرور سپریم کورٹ کی بات کروں گا اور میں نے کئی 10 دفعہ لکھا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ سپریم کورٹ, آپ کو لاکھوں سلام, ہمیشہ آپ کے نوکر خادم ہیں. آپ ایک فیڈرل سیکرٹری کو جو گریڈ 22 کا بندہ ہے اس کو کان سے پکڑ کے آپ کامتا ہوا اپنے سامنے لے آتے ہیں. آپ ایک ڈی جی ایف آئی اے کو کہتے ہیں تم نے جیل جانا ہے, یہ کہہ دیتے ہیں آپ. لیکن جو ڈس اپیئرڈ لوگ ہیں, غریب جن کے ماں باپ کو معلوم ہی نہیں وہ زندہ ہے نہیں زندہ, گوانٹانو میں ہے. چلیے سنیے میری بات, ہماری بریک کا ٹائم ہو گیا ناظرین. بریک کے بعد آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اور سوالات اٹھ رہے ہیں, ایک طرف کرپشن کے حوالے سے, دوسری طرف سپریم کورٹ کی جو ترجیحات ہیں اس کے حوالے سے. بہرحال بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں جو سیاسی پیچیدگیاں ہیں, ایک طرف سپریم کورٹ کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے, دوسری طرف MQM حکومت اور پیپلز پارٹی اور PMLN کے کیا تعلقات کس رخ جائیں گے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.